غزوہ احزاب، جنگ خندق۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں، پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے، اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا، جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھرے بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی، جس سے کدال چٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاثیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کے نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے سے زنب نکمی میں خیمہ زن ہوئے۔